کی، بھولو کہ کس طرح سے کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی، اور نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا، منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی، کیونکہ نہ پانی کی طلب تھی نہ حکومت سے پیار تھا، نہ پانی کی طلب تھی نہ حکومت سے پیار تھا، حسین کو تو نانے کی امت سے پیار تھا، حسین کو تو نانے کی امت سے پیار تھا۔ حضرات مختصر من الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیے جاتا ہوں۔ نازش اہل سنت، فضل اہل سنت، عالم نبی، فاضل دین، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی دانش عطاری صاحب سے تمدہو، آپ اپنی کتاب شان کے ساتھ ہمارے گروپ رسمان سے نور مرتب فرمائیں گے۔ نعرہ لگائیے، اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، نعرہ تکبیر، اللہ کو سلام کر کے نعرہ تکبیر، دو ہاتھ چک کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بجن کر بولیے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، کوئی نہ خاموش نہ رہے، ڈٹ کے بولیے حسینیت، 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 یزیدیت۔ اللہ کے ذوق بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر خیر کی محفل سجی ہے۔ خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ آپ زیارت فرما رہے ہیں ہمارے اس علاقے کی عظیم و شان ہستی حضرت حکیم ملت، انتہائی معزز و مکرم شخصیت حضرت علامہ مولانا حکیم خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور آپ کے فرزند ارجمند بھی جلوہ گر ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان حضرت حکیم نقیب الرحمن صاحب زیبا شرف ہوں، اور دیگر علماء کرام، سادات عظام اور ہم سب عوام اہل سنت موجود ہیں۔ آج کی اس محفل پہ اللہ تعالیٰ جتنی رحمت بسائے ان میں سے وافر حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت فرمان حلیت الاولیاء میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا، متقیوں کا، اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، نیک اور صالح ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو محفل پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اگر ان کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر کر کے لوگ صالح ہوتے ہیں، آپ نے یہاں تو توجہ نہیں فرمائی ہے، میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ بیان شروع ہو چکا ہے، آپ مسکراتے چہروں سے سبحان اللہ فرمائے ہوئے۔
جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جن نیک ہستیوں کا نام لے کے بندے نیک بنتے ہیں ان کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کتنی برسا کرے گا. آج ہم ان نیک پاکیزہ طاہر مطہر ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خالق کائنات حقیقی معنوں میں ان کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت ہم سب کو پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ہم اہل سنت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو بندے کے ایمان کا اعتبار نہیں. وہ ایمان رب کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. باتیں آپ توجہ سے سنتے جائیں گے، ذوق کا اظہار کریں گے، میں اپنی بات آپ تک آسانی سے پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر کروڑوں لوگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں، شافعی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آپ کی شان و عظمت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن میں آپ اہل بیت کی محبت کو فرض کے درجے میں نازل فرمایا. یعنی اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. اہل بیت سے محبت کرنا، سارے بولے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. اگلا مصرع سنیں، فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہا آپ کے عظیم الشان فخر کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے، جب تک بندہ مومن اپنی نماز کے اندر گھٹنے ٹیک کر آپ کے دربار ظہر بار میں درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کرے، تب تک اللہ بندہ مومن کی نماز کو درجہ قبولیت عطا ہی نہیں فرماتا. یہ آپ کی شان و عظمت ہے. شوافے کے ہاں چونکہ نماز کے اندر درود پاک پڑھنا واجب ہے، احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اس لیے میں نے درمیانہ ترجمہ کیا کہ جب تک اہل بیت اطہار پہ درود و سلام کے نذرانے نماز میں پیش نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ تب تک نماز کو درجہ قبولیت بھی عطا نہیں فرماتا. اونچا کہیں سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت ہے کہ آپ کی محبت کرنا اہل ایمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب مزید اگر آگے بڑھیں تو ایک ربائی بڑی مشہور ہے جو اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہے. لکھنے والے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ لکھتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ در قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اب شیخ سعدی شیرازی نے یہ جو شعر لکھا ہے ذرا سے اسے کھولتے ہیں، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مطالب کے اندر چاشنی کون سی آپ نے بھری ہے کہ اہل سنت کے بچے بچے کے سینے میں یہ شعر پیوست ہو چکا ہے. آپ فرماتے دیکھو ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہ معبود برحق جو واجب الوجود ہے، وہ مستغنی و بے نیاز ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ ایسا رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کی ساری مخلوق اس ایک وحدہ لا شریک کی محتاج نظر آتی ہے. فرمایا وہ رب اگر دعا قبول کر لے تو اس کی مرضی ہے، دعا قبول کرے تو اس کا فضل ہے، دعا قبول کرے تو اس کا کرم ہے، دعا قبول کرے تو اس کی عنایت ہے، نہ کرے تو پھر بھی اس کی مرضی ہے. اگر دعا قبول نہ کرے تو کوئی اس سے شکوہ نہیں کر سکتا، اگر دعا قبول نہ فرمائے کوئی اس سے شکایت نہیں کر سکتا، اگر دعا قبول نہ فرمائے کوئی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پہ کسی کا دھونس نہیں ہے، اس پہ کسی کا دبدبہ نہیں ہے، اس پہ کسی کا واجب نہیں ہے، اس پہ کسی کا فرض نہیں ہے. وہ رب ہے ہمارا. شیخ سعدی شیرازی بھی کہتے ہیں، یا رب تیرے دربار میں سعدی شیرازی دعا کرتا ہے اور یہ بات جانتا ہے، تو شیخ سعدی شیرازی کی دعا قبول کرے تو تیری مرضی، نہ قبول کرے پھر بھی تیری مرضی، لیکن میرا حال دیکھ، میرے ہاتھ میں تیرے نبی کی اہل بیت کا دامن ہے، آگے تیری مرضی ہے، دعا قبول فرماتا
یہی بات کی ہے رومی کشمیر میں. حضرت میاں محمد بخش آ کے کھڑی رہے, زیادہ دور نہیں ہے, دریا پار کی بات ہے. پوچھا کہو سبحان اللہ. یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے, یہ تو جیلم والوں کے فخر کی بات ہے. یہ میاں صاحب رومی کشمیر بھی ہیں اور ساتھی کشمیر بھی ہیں. آپ کیا لکھتے ہیں؟ توڑے رد سوال کرے سے اوڑے عرض قبولے میں بھی کوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسولے تے آل اولاد تیری دامن تھا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جنانی. فرزدہ کے ایک شاعر گزرے زمانے تابعین کے, انہوں نے پورا قصیدہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت. اس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. یہ میں ایک بنیاد بنا رہا ہوں, اشعار سے انشاءاللہ آگے چلیں گے, اس کا آپ کو انشاءاللہ لطف آئے. فرزدق نے مدح سرائی کی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں. امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ آج بھی اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. امام زین العابدین فرزند ارجمند ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہو سبحان اللہ. فرزند نے ان کی شان میں کیا کہا؟ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد فکانت لاؤہ نعم. فرزند کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کی شان و عظمت یہ ہے, میں حسین ابن علی کی شان بیان نہیں کر رہا, مولا علی کی شان بیان نہیں کر رہا, سیدہ پاک خاتون جنت کی شان بیان نہیں کر رہا, سرکار دو جہاں کی شان بیان نہیں کر رہا, بلکہ آپ کے اہل بیت کے ایک فرزند انجمن حضرت امام زین العابدین کی شان بیان کر رہا ہوں. کیا شان ہے؟ کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ. کا امام زین العابدین کا حال یہ ہے کہ ان کے در پہ کوئی بھی سنا نہیں آئے, یہ اپنی زبان پہ کلمہ لا کلمہ نہیں جس کا معنی ہوتا ہے نا, یہ لاتے ہی نہیں, جو بھی مانگنے آتا ہے چھولی پا کے اپنے دربار سے لے جا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اچھا کہا انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک جگہ لا کہا ہے. سبحان اللہ کہو تو وہ جگہ بتاتا ہوں. وہ ایک جگہ ہے جہاں امام زین العابدین نے لا کہا. حضور کون سی جگہ کہا؟ وہ جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ کبھی اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ ہی نہیں لایا ہے. یہ شان و عظمت ہے ان کی. جب امام زین العابدین کا یہ حال تو ان کے بابا امام حسین کا کیا حال ہے؟ اگر ان کا حال کوئی نہیں جان سکتا تو مولا علی کا حال کیا ہو؟ ان کی شان و عظمت تک نہیں پہنچ سکتے تو آقا کونین کی شان و عظمت کا حال کیا ہوگا؟ اور اگر یہی مقام میں آپ کو سناؤں امام اہل سنت سے, مجدد دین و ملت سے, پروانہ شمع رسالت سے, اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی سے, آپ کیا لکھتے ہیں؟ میں خانہ زادے کوہنا ہوں, صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہا لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف احمد رضا در اہل بیت کا غلام ہے؟ کہا ایسی بات نہیں, فقط احمد رضا نبی اکرم کے دار کا غلام نہیں بلکہ احمد رضا کے والد ہوں, احمد رضا کے دادا ہوں, ان کے آباء و اجداد میں جتنے گزرے وہ سارے کے سارے در اہل بیت کے غلام نظر آتے ہیں. سب اس طرح کے تمہیں غلام نظر آئیں گے. اور اگر یہ شعر مشکل لگتا ہے تو تھوڑا آسان بھی سناتا ہوں. جہاں امام اہل سنت نے لکھا ہے تجھ سے در در سے سر سر سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کہو نا سبحان اللہ. یہ شان و عظمت ہمارے اسلاف نے بیان کی اور خدا کی قسم یہ جو کبھی مارے نہیں جائے. یہ سمجھو نا, بڑا بندہ جب داد دیتا ہے نا سمجھ آتی ہے بات بہت اونچی ہے. آپ مسکراتے تو ہو سبحان اللہ بھی کہتے جاتا. یہ پھول کی طرح میں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں نا, کیوں نہ ہو اہل سنت کے چہرے پھول کی طرح. ہم ذکر ہی ان کا کرتے ہیں جن کو سرکار نے اپنا پھول کہا ہے. اللہ اکبر. یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے اپنے اسلاف کے, یہ محض اشعار نہیں, خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیثوں کا مفہوم ہے, کثیر حدیثوں کا مفہوم ہے. اب اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے, حدیث کی طرف چلنے سے پہلے, اہل بیت اطہار کون ہیں اور ان کی شان و عظمت کیا ہے, یہ ایک بنیادی بات مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں کون کون سی مبارک ہستیاں شامل ہیں؟ آپ سب سلام اٹھائیں جو شیخ میر عبد الواحد بلگیرانی کی تصنیف ہے اور سلسلہ چشتیہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ فرمایا سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں شامل ہونے والی نیک ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے نبی اکرم کا حرم بنایا اور ساری امت مسلمہ کی ماں بنایا۔ تو ہونا سبحان اللہ جل۔ یہ جو 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے پھر 22واں شروع ہو رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ یا نساء النبی سے شروع کرتا ہے، انما یرید اللہ پہ ختم کرتا ہے۔ یہ ساری شان ہے ہماری ماں کی جو بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں اور اولین درجے میں شامل ہیں۔ آپ جو حضرت مولا علی اہل بیت میں، سیدہ پاک اہل بیت میں، اور آپ کی آنے والی اولاد امام حسن پاک، امام حسین پاک ہو، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہ لکھی کس نے ہے؟ حضرت سیدنا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شارح بخاری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو سیاستہ کی حدیث بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین، رب تو یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے دنیا جہاں کی ناپاکی کو دور کر کے تم کو پاک اور ستھرا فرما دوں۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پہ اتری ہے نبی اکرم کے حرم پاک کے بارے میں، حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ جب یہ آیت اتری تو سرکار دو جہاں نے مولا علی کو بلایا، حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو بلایا، آپ کے بیٹے امام حسن کو لیا، سیدنا امام حسین پاک کو لیا، ان سب کے اوپر ایک چادر تان دی، پھر رب کے دربار میں دعا کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وعترتی۔ بہت اونچا ذرا سبحان اللہ۔ عرض کی مولا ایک اہل بیت وہ ہے جو تو نے بنائی ہے، ایک وہ ہے جو تیرا محبوب بنا رہا ہے۔ حضرت مولا علی کو شامل کیا، سیدہ فاطمہ کو شامل کیا، آپ کی اولاد کو شامل کیا، اور رب کے دربار میں عرض کی مولا یہ بھی میرے خاص ہیں، یہ بھی میرے اہل ہیں، اور ان سے بھی ہر قسم کی پاکی کو دور کر کے ان کو ستھرا فرما دو۔ فرمایا یہ کیوں کیا ہے؟ کہا یہ بتانے کے لیے کہ لغت کے اندر اور عرف کے اندر اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں آتی ہیں، لیکن بیٹے اور بیٹیاں اس وقت تک آتی ہیں جب تک ان کی اپنی شادی نہ ہو جائے۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، آپ کو لطف دے گی انشاءاللہ۔ لغت میں اور عرف میں بیٹے اور بیٹیاں اہل بیت میں تب تک شامل ہیں جب تک ان کی شادیاں نہ ہو جائیں۔ جب شادیاں کر لیں، اپنے گھر بسا لیں، وہ اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کے شوہر، پھر ان کی آگے اولادیں، ان کی اپنی اپنی اہل بن چکی، وہ آپس میں اہل ہو چکے، لہذا وہ اپنے آبا کے اہل نہ رہے، لیکن چونکہ معاملہ ہے سرکار کا، اللہ نے صرف شرعی حضور کے سپرد نہیں کی، لغت نہیں کی ہے، عرف نہیں کیا ہے۔ اور لوگوں کی لغت تو یہ ہے، اور لوگوں کا عرف تو یہ ہے، اگر بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے شوہر کے گھر رہے، اس کی اولاد ہو جائے، وہ اپنے شوہر کے اہل سے شمار ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا خاصہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کی شادی مولا علی سے کی، وہ مولا علی کی اہل بنی، ان کی اولاد بھی ہوئی، اس کے باوجود سرکار نے ان سب کو اپنی اہل میں شامل فرمایا ہے۔ یہ بڑا اونچا سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اور پھر یہ چہرے کتنے خوبصورت ہے خدا کی، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ یہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، حضرت مولا علی کا چہرہ مبارک، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں خود کہتے ہیں النظر فی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ فرمایا، جو ہم امام ہوتے خاک گلشن، ہم اس زمانے میں تو نہیں، لیکن شکر ہے اس زمانے میں ان لوگوں میں تو ہیں جو مولا علی کا ذکر کرنے والے، لہذا مسکرا کے سبحان اللہ تو کہتے چلے جاؤ۔ چہرہ نہیں دیکھ سکے ان کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں اونچا سا۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کا رخ انور، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے رخت جگر حضرت امام علی مقام امام حسن، امام حسین،
یہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں. آیت مباہلہ اٹھائے نا آپ, تیسرا پارہ ہے. رب کائنات جل جلالہ نے جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا ارشاد فرمایا تو آقا کونین جب نجران کی عیسائیوں کے ساتھ آپ کا مباہلہ طے پا گیا اور عیسائیوں نے جا کے اپنے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا ہی ناز ہے تو لے آؤ اپنے گھر والوں کو, میں بھی ذرا اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں. مباہلہ کرتے ہیں ایک, اور یہ کہتے ہیں جو سچا ہے وہ مقبول ہو جائے اور جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. ان عیسائیوں نے اپنے پادریوں سے پوچھا اجازت دیتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ حقیقت میں محمد عربی ہیں تو اللہ کے سچے رسول. وہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے ہم مانتے نہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. رب کہتا ہے نا حسدا من عندی انفسہم, ان کے دل میں حسد تھا, ورنہ اس طرح سرکار کو پہچانتے تھے جس طرح سینکڑوں بچوں میں ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے. لیکن حسد تھا, سرکار پر ایمان نہیں لاتے تھے تو اس نے منع کر دیا مباہلہ نہیں کرنا. لیکن جب وقت ہو گیا سرکار دو جہاں آئے, حضرت مولا علی کو لیا, سیدہ پاک خاتون جنت کو لیا, امام حسن و حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. اب وہ خوبصورت چہرے جب سامنے آئے, اس عیسائی پادری نے جب ان چہروں کو دیکھا وہ کہنے لگا واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو, ان سے مباہلہ نہ کرنا, خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ جمع ہو گے رب کے دربار میں دعا کرے اے مولا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو رب ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. یہ وہ خوبصورت چہرے ہیں, یہ وہ خوبصورت ہستیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ان خوبصورت ہستیوں سے محبت کا حکم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. یہ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو انتہائی توجہ کی حامل ہیں. نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سفر بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار. اسے امام ابو عبداللہ حاکم نے شاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں لکھا, اور اس کے بعد آپ نے اس کی سند پہ کلام کرتے ہوئے کہا هذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم. یہ امام مسلم کی شرط پہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے حدیث. کیا ہے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے حرم کعبہ میں پہنچ جائے, جلدی جلدی سناؤں گا آپ سبحان اللہ کہتے جائیں. حرم کعبہ میں پہنچ جائے, ٹھکانہ کہاں بنائے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. اس سے مقدس مقام ہے کوئی دنیا کے اندر؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کوئی اور عبادت نہ بھی کرے, صرف بیٹھ کے حرم کعبہ کی دیوار کی زیارت کرتا ہے, اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسا مبارک مقام جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے, ایسا مبارک مقام جہاں اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے, ایسا مبارک مقام جہاں اللہ دعا رد نہیں کرتا قبول فرماتا ہے. سرکار کہتے ہیں وہاں پر رہ کے اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, اس نے روزے بھی کیے ہیں, اس نے طواف بھی کیا ہوگا, اس نے صفا مروہ کی سعی بھی کی ہوگی. کتنا مبارک آدمی ہے. مجھے بتاؤ اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, کچھ وقت پہلے ہمارے ہاں جیلم کے اندر خانقاہ سلطانیہ میں ایک سانحہ پیش آیا. جمعہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر وہ پردہ گر گیا دیوار کا, شہید ہو گئے. لوگوں نے کیا کہا ہے, یہ تو رب کی بارگاہ کے اندر جنت میں پہنچے ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ لوگوں نے تمنا نہیں کی کہ کاش ایسی موت ہمیں بھی آئے, نماز پڑھتے ہو تو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے. ایسی موت پہ لوگوں نے رشک نہیں کیا. یہ تو جہنم کی مسجد تھی. اگر وہی بندہ حرم کعبہ میں جہاں کی ایک نیکی دیگر جگہوں کی 1,00,000 کے برابر ہے, کہو نا سبحان اللہ. اتنا مقدس مقام جہاں بندہ رہتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, صحیح بھی کرتا ہے, طاعت بھی کرتا ہے, سب بھی پیتا ہے, لیکن سرکار کہتے ہیں مرتے وقت اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت کی جگہ میری اہل بیت کا بغض داخل ہو گیا. رب کائنات نہ اس کی نماز دیکھے گا, نہ اس کے روزے دیکھے گا, نہ اس کے حج عمرے دیکھے گا, نہ اس کے طواف دیکھے گا, نہ اس کی صحیح دیکھے گا. اس کے نامہ اعمال لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار کے جہنم میں داخل کر دے گا. یہ وہ بات ہے جو امام شافعی نے کہی تھی, جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی, کہ ہماری عبادتیں حتیٰ کہ ہمارا ایمان رب کے دربار میں تب تک قبول نہیں جب تک اس دل کے اندر اہل بیت کی سچی عقیدت اور محبت داخل نہ ہو جائے. اور اگر محبت آ جائے تو اور رب کے فضل سے ہے ہمیں بے ادب گستاخ
لڑکے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ محبت تو ہے ہمارے دلوں کے اندر، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس پر سرکار دو جہاں نے جو عظیم و شان مرتبہ بیان کیا وہ بھی سن لیں۔ حضور پاک نے ایک مرتبہ امام حسن کو اپنے اس پہلو میں بٹھایا، امام حسین کو دوسرے پہلو میں بٹھایا۔ کیا خوبصورت سما ہوگا، سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہوگا۔ پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا من احب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار کہتے ہیں جو حسن سے پیار کرے، میرے بیٹے حسین سے پیار کرے، ان کے والد حضرت علی سے پیار کرے، ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سے پیار کرے، وہ کل قیامت میں محمد عربی کے جھنڈے کے سائے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہوگا۔ سرکار نے کہا میں اس کو اپنے ساتھ قیامت کے دن رکھوں، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، میدان محشر میں بھی اس بندے کو سرکار اپنے ساتھ رکھے گا جس کے دل کے اندر نبی اکرم کی اہل بیت کا پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ اور اہل بیت اطہار سے محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں حقیقی معنوں میں سکھائی حضرت صدیق اکبر۔ میں بخاری شریف سے ایک مقام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ فرمایا۔ اچھا اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں بڑی خوبصورت، حضرت علی کی شان و عظمت اور حضرت علی کی شان و عظمت اور اہل بیت کی شان و عظمت کی اسی سے احیا ہوگی۔ یہ وہ فضیلت ہے حضرت علی کی جو روئے زمین پر کسی دوسرے بندے کو نصیب نہیں ہوئی، یہ جزوی فضیلت ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی کی جزوی فضیلت ہے کہ روئے زمین پر دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں جس کے نکاح میں یہ کے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں ہوں، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ایک ہی ہستی حضرت عثمان غنی۔ اسی طرح ایک فضیلت حضرت مولا علی شیر خدا کی جو روئے زمین پر کسی اور بندے کی ہے ہی نہیں۔ سرکار نے خود کہا، فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو، ہر نبی کی نسل کو، ہر نبی کی اہل کو اس نبی کی پشت سے ظاہر کیا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بات آئی تو آقا کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی پشت سے ظاہر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو جہاں امام حسن و حسین کو کہتے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اسی مقام کو بعد حضرت نے لکھا نا السلام احمد، تھوڑی سی فارسی ہے سبحان اللہ کہو ذرا۔ السلام احمد سحر و برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیدہ، ام اکبر آمدہ، ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ آند، ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ آند، نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ، کہو سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے، مطلب بھی سمجھاتا ہوں، ذمہ داری ہے میری، آپ سبحان اللہ کہتے جاتا۔ کہا ہے مولا علی آپ کی شان و عظمت کو سلام، آپ کی شان و عظمت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آقا کونین نانا حسنین کو آپ کا بھائی بھی بنایا، آپ کا سسر بھی بنایا۔ حضرت امیر حمزہ جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ آپ کے چچا ہیں، اور پھر آپ کا فخر یہ ہے ہر نبی کی نسل ان کی پشت سے ظاہر ہوئی۔ سرکار دو جہاں کی نسل کو اللہ نے آپ کی پشت سے ظاہر فرمایا۔ یہ حضرت مولا علی کا فخر ہے۔ آپ سنیں وہ حدیث بات جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بخاری شریف کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں سے صلہ رحمی کرے، ابو بکر صدیق اپنے خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ابو بکر صدیق اپنے اہل سے صلہ رحمی کرے، ابو بکر صدیق اپنی اہل بیت سے صلہ رحمی کرے۔ اس سے کئی درجے بڑھ کے ابو بکر صدیق کو یہ پسند ہے کہ نبی اکرم کی اہل بیت سے صلہ رحمی کرے۔ اور ایک اور خوبصورت مقام ہے، حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ اپنے کندھوں پہ حضرت امام حسن کو اٹھایا، قربان جاؤ ان کندھوں پہ، کبھی سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی حضور سواری کر رہے ہیں، کبھی آپ کے شہزادے حضرت امام حسن سوار ہو جاتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ پریشان ہوتے نظر آتے ہو، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن کو اٹھایا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، سامنے مولا علی کھڑے،
اب جملہ سنو صدیق اکبر کا، کہنے لگا بھی ابھی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، کہا علی تمہارے بیٹے حسن پہ ابو بکر کے والد قربان ہو جائیں، تمہارے بیٹے حسن پہ ابو بکر کے والد، اگر ابو بکر کے والد قربان ہو تو ہم کیا شہر ہیں؟ حضرت حسن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں قربان ہو جائیں۔ حضرت حسن کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی تمہارے بیٹے حسن پہ ابو بکر کے والد قربان ہو جائیں۔ علی بیٹا تمہارا ہے لیکن یار مصطفیٰ بے ہے، بیٹا تمہارا ہے لیکن تصویر مصطفیٰ ہے۔ اور جامع ترمذی کا وہ مضمون پڑھا ہوا جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اپنے سر سے لے کے اپنے سینے تک سرکار کے مشابہ، حضرت امام حسین اپنے سینے سے لے کے اپنے مبارک قدموں تک سرکار کے مشابہ۔ جب ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جاتا تصویر مصطفیٰ بن جاتے۔ اسی بات کو تو بیان کیا ہمارے امام نے، کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن کی بہن ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا خطے دو ام میں یہ لکھا ہے، دو برکا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پہنچا سبحان اللہ سننا چاہا، مجھے پتا گرمی ہے، دیکھ لو پسینہ میری شریف میں بھی ہے۔ آپ سبحان اللہ دو، اب 10 محرم بھی شروع ہو چکی ہے، یہ تو خاص مطلب ہے، 9 دن تو 10 کیونکہ رات پہلے ہے اسلام کے اندر، تو 10 محرم کی شروع ہو گئی۔ محبت سے عقیدت سے اہل سنت کا یہ عقیدہ نذرانے کا حضرت امام علی مقام کے دربار میں پیش ہونے سے تیری نسل پاک میں ہے، اونچا تیری نسل پاک میں ہے، بچے بول رہے ہیں بڑے بھی بولے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ یہ شان و عظمت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو اگر بیان کروں تو یہ بات ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آگے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی اہم مشورے میں موجود ہیں، صحابہ کے درمیان مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو اجازت نہیں ملی اندر آنے، آپ واپس چلے گئے۔ حضرت امام حسن ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے جب واپس جا رہے ہیں اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، تو یہ ہے میٹنگ ہے، ضروری مشورہ ہے۔ امام حسن بھی واپس چلے گئے۔ اگلا دن آیا نا تو حضرت عمر فاروق حضرت امام حسن کے دربار گوہر میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی حضور کیا وجہ ہے آپ ہمارے گھر نہیں آتے؟ مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے آپ ہمارے گھر نہیں آتے؟ امام حسن نے کہا ابھی کل تو آیا تھا، دیکھا مشورہ جاری ہے، آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، میں نے سمجھا پھر مجھے بھی نہیں ملے گی۔ یہ امام اسحاق نے تاریخ مدینہ و دمشق میں لکھا ہے واقعہ۔ حضرت امام حسن نے جب یہ عذر پیش کیا، تعذیر پیش کی، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو سید ہے، آپ کو سردار ہے، میرا بیٹا آپ کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اپنے بال پکڑے اور کہا رب کی قسم اے امام حسن، رب نے ہمارے سر پہ بال آپ کے نانے کے صدقے اگائے ہوئے ہیں، آپ کو کسی کی اجازت نہیں آگے۔ ہمارے سروں میں جو بال اگے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو رب نے اگایا ہوا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ اچھا وہ حدیث سن لو جو انتہائی خوبصورت ہے، جو آج اگر بیان نہ کروں تو مضمون ادھورا رہ جائے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، آپ نے اس حدیث میں شامل ہونا ہے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اونچا حسین کا لفظ بولے گا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ کیا مطلب ہے؟ سرکار کہتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ خوبصورت خوبصورت جملہ، اللہ اکبر۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی لکھتے ہیں، امام حسین کا ترجمہ لکھتے ہوئے، تعارف لکھتے ہوئے کہتے ہیں سرکار دو جہاں سیدہ پاک کے گھر کے باہر سے گزرے ایک مرتبہ، حضرت شہزادہ گل قبا
راکی بے روش مصطفیٰ امام علی مقام کے رونے کی آواز ہے. سرکار سے رہا نہ گیا. آپ کا شان اقدس میں داخل ہوئے. سیدہ پاک خاتون جنت سے کہا اے فاطمہ کیا تم جانتی نہیں میرے بیٹے جب روئے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا, انہیں جلدی جلدی چھپ کروا دو. کیسی محبت ہے. سرکار کہتے ہیں حسین مجھ سے. یہ بات تو واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے. پھر کتنا بڑا جملہ کہا میں بھی حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے؟ جو حسین سے محبت کرتا ہے در حقیقت رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. حسین کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے. حسین سے پیار رسول اللہ سے پیار ہے. حسین کی عقیدت رسول اللہ کی عقیدت ہے. حسین سے نفرت رسول اللہ سے نفرت ہے. حسین سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے. حسین سے لڑائی رسول اللہ سے لڑائی ہے. جو حسین کا وہ رسول اللہ کا, جو رسول اللہ کا وہ حسین کا. اور ہمارے علماء نے اس حدیث کی شرح میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے. سبحان اللہ فرمائے تو سنا سرکار دو جہاں نبوت کا سایہ دار شجر ہے, سایہ دار درخت ہے, اور حسین اس درخت کا چمکتا ہوا پھل ہے. کہو اونچا سبحان اللہ. یہ ہے حسین منی وانا من الحسین. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین تھا. یہ فاضل میں سنی کا شعر ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین تھا, وہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین ہے. اور ایک شعر پڑھتے ہیں سر لگا کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو پڑھتے ہیں. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. ساروں نے مل کے پڑھنا ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی ہے. الحمد کے میرا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے ایمان بھی حسینی ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سن لو. آپ کے بارے میں منقول ہے حضرت امام حسین نے 25 کتنے 1 2 10 12 نہیں 25 کتنے 25 سواری پہ نہیں پیدل حج کی. نہیں سمجھ آئی بات؟ سواری پہ نہیں پیدل مدینہ سے مکہ آئے 25 مرتبہ پیدل حج کرنا. یہ شان و عظمت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کا قرآن مجید سے پیار کیسا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر تو تلاوت فرماتے ہی تھے, لیکن جب موقع رضا پر یہ بھی آپ کی مبارک زبان پہ تلاوت قرآن جا رہا ہے. اللہ نمازوں سے کیسا پیار ہے؟ پوری زندگی نماز کی حفاظت تو فرمائی ہے, لیکن اس میدان کے اندر بھی نماز کو چھوڑا نہیں. حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول ہے, یہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ علماء نے تواریخ کے اندر مستند احد جو روایات ہیں ان کے مطابق لکھا ہے صحابہ کرام جو سرکار امام علی مقام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی مختلف تعداد لکھی ہے. بعض روایات میں 9 صحابہ ہیں, بعض میں 11 ہیں. ان کے اندر حضرت حبیب بن مظاہر ہے. انہوں نے حضرت امام علی مقام سے کہا حضور جنگ بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت امام علی مقام نے حضرت حبیب بن مظاہر سے کہا تھا اے حبیب بن مظاہر اللہ تمہاری زندگی سلامت رکھے, تمہیں ہمیں نماز یاد دلوانی ہے. اللہ اکبر. پھر حبیب بن مظاہر سے کیا کہا امام حسین نے؟ سنیں جملہ. فرمایا جاؤ ان یزیدیوں سے کہو وقفہ کریں, ہم نماز ادا کریں گے, اس کے بعد تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ طے کریں گے. حضرت حبیب بن مظاہر ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا امام علی مقام فرما رہے نماز ادا کرنی ہے. تو ان بدبختوں نے بجائے اس کے کہ وہ تھم جاتے رک جاتے, دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے,
وہ سامنے والا لشکر بھی نعرے تکبیر لگانے والا تھا، وہ بھی کلمہ گو تھا بظاہر، وہ بھی نماز ادا کرنے والے، وہ بھی جبہ و دستار والے، لیکن رب کو کون سا جبہ پسند ہے؟ رب کو کون سی دستار پسند ہے؟ رب کو اپنے دربار کا کون سا سجدہ پسند ہے؟ رب کو اپنے دربار کی کون سی نماز پسند ہے؟ رب کو وہ عبادت پسند ہے جس عبادت کے اندر حسین موجود ہو، جس عبادت کے اندر حسینی مشن موجود ہو، جس عبادت میں حسین کی محبت بھی ہو اور حسین کی عقیدت بھی ہو۔ حضرت حبیب بن مظاہر گئے نا، ان بدبختوں نے حضرت حبیب بن مظاہر سے لڑائی کی، اور تاریخ میں موجود ہے یہ صحابی رسول 80 سال کے بزرگ تھے اس وقت، 65 سے زائد یزیدیوں کو اس وقت آپ نے واسطے جہنم کر اکیلے تنے کر۔ حضرت حبیب بن مظاہر، بتاؤ حسین کے ایک مجاہد کا یہ حال ہے، حسین کا کیا حال ہوگا؟ حسین کی شان و عظمت کتنی بلند بالا ہوگی۔ اور میں ایک روایت آپ کے سامنے سمجھتا ہوں کہ اسے آخری روایت بنایا جائے اس عنوان کی، اس کے بعد بیان کو ختم کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جو حضور کے رازدار صحابی ہیں، جن کو سرکار نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، اس کا ایک ایک جملہ ہمارے ایمان انشاءاللہ تازہ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں مختصر کر کے ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا، ترجمہ کر کے جلدی جلدی بیان ختم کرتا ہوں، سمجھتا ہوں زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں نے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، مجھے اجازت دے میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، نماز مغرب ادا کروں اور حضور سے عرض کروں، یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں سرکار کے دربار میں مسجد نبی شریف میں نے نماز مغرب ادا کی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا، میں نے دیکھا ہجوم بہت زیادہ ہے، سرکار کے غلام بڑے زیادہ موجود ہے، وہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوتا ہے، حضور کے صحابہ موجود ہیں، جی دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، ملاقات کا موقع نہیں ملا، وقت بیتتا گیا حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ میری قسمت ہے، میں نے مغرب بھی سرکار کے پیچھے پڑھی، عشاء بھی پڑھی، قربان جائے ان سجدوں کے جو سرکار دو جہاں کے قدموں میں عطا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھی، سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی، اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے کر جانے لگے، میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلا۔ اب توجہ ہے آپ کی، توجہ ہوگی نا تو اگلے جملے آپ کو نظر دیں گے۔ سرکار حضرت حذیفہ کہتے ہیں، حضور آگے چل رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے، تبھی تو حضور کے لفظ ہے، میں حضور کی اتباع میں پیچھے چل رہا ہوں۔ سرکار نے منہ کے مجھے دیکھا نہیں، آگے ہی رخ انور رکھا، چلتے چلتے کہا، من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، صدقے جاؤ یا رسول اللہ، میں بھی آ رہا ہوں۔ اب اگلا جملہ سنو، سرکار نے کہا، ما حاجت ہوگا غفر اللہ لک والی امی کا، ابھی رخ انور پھیرا نہیں، حضرت حذیفہ کو دیکھا نہیں، ان سے بات کی نہیں، رخ انور آگے ہے۔ سرکار نے آگے دیکھتے دیکھتے کہا، حذیفہ کیوں آئے ہو؟ جاؤ تمہیں دعا دیتا ہوں، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، تمہاری والدہ کی بھی بخشش فرما دے۔ لبا ہے آگے بڑھ ہے، پہلی ہے چوریاں، اتنے مزے کی بھیک میرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی جین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بندی ہے۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں وہ کچھ، نہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ اس بحث میں نہ پڑ، ہوش میں نہ، اور بھی کچھ۔ حضرت حذیفہ کی چال بھی جانی، ان کے دل کا حال بھی جانا، ان کو دعائے بخشش و مغفرت عطا کرنا۔ اب حضرت حذیفہ خاموش ہے، جو مانگنے آیا تھا وہ بن مانگے ہی مل گیا۔ سرکار دو جہاں نے رخ انور پھیرا، حضرت حذیفہ سے کہا، فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی روئے زمین پر نہیں آیا، آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس جملے کا وزن آپ کو کب معلوم ہوگا؟ جب میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے جملے کی تشریح کروں گا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کا جتنا لشکر ہے فرشتوں کا، اس کی تعداد کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے فرشتے کتنے ہیں، رب جانتا ہے کون سا فرشتہ کس وقت کیا کر رہا ہے، رب جانتا ہے کون سا فرشتہ جنت میں ہے، کون سا فرشتہ جہنم پہ معمور ہے، کون سا فرشتہ آسمانوں پہ ہے، کون سا فرشتہ سدرہ پہ ہے، کون سا فرشتہ زمین پہ ہے، کون سا فرشتہ کون سے آسمان پہ ہے، کون سا فرشتہ ہوا چلاتا ہے، کون سا فرشتہ بارش برساتا ہے، کون سا فرشتہ بجلی چمکاتا ہے، کون سا فرشتہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کون سا فرشتہ صحرا میں ہے، کون سا فرشتہ جنت کے اندر، کون سا فرشتہ جنگل کے اندر، کون سا فرشتہ مسلمان کی حفاظت میں،
یہ ساری بات رب کو معلوم ہے، لیکن قربان جاؤ اس ساری چیز کا علم بھی رب نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط الا قبل هذه الليلہ، آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں گیا۔ سرکار کو پتا ہے کون سا فرشتہ کہاں ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ پہلا فرشتہ ہے جو آج، یہ وہ فرشتہ جو آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے۔ اچھا کیوں آیا ہے؟ اگلا جملہ آپ کو اور لطف دے گا۔ سرکار کہتے ہیں استأذن ربہ این یسلم علیہ، حضور استأذن باب استفعال سے طلب ماخذ جس کا خاصا ہے کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں یہ رب سے اجازت طلب کرتا تھا، رب سے گزارش کرتا تھا، رب سے اذن مانگتا تھا۔ کس چیز کا؟ مولا مجھے اجازت دے، میں تیرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کے تیرے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا سرکار کو سلام کرنا تو عبادت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا۔ سرکار کو سلام کرنا تو عبادت ہے، سرکار کو سلام کرنے کی تمنا کرنا یہ تمنا کی عبادت ہے، کیونکہ یہ تمنا معصوم فرشتے نے کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا سمجھاؤں کیا جملہ ہے؟ یہ تمنا معصوم فرشتے نے، کیونکہ فرشتے وہ خواہش نہیں کرتے جو انسان کے تخم میں رب نے رکھی ہے، اس سے فرشتے معصوم ہیں، اسی لیے وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، ان کو نیند کی حاجت نہیں، وہ بیدار ہی رہتے ہیں۔ دو کام ہیں، رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سورہ محبوب پہ درود پڑھا کرتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خواہش ہے وہ رکھی ہے، لہذا اگر کوئی خواہش فرشتہ کرتا ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو سرکار کو سلام کرنا تو عبادت ہے ہی، سرکار کو سلام کرنے کی خواہش کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ خواہش فرشتے نے ظاہر فرمائی ہے۔ اس مقام پہ ایک اور بات آپ کے سامنے کریں، جو ہمارے علماء لکھتے ہیں، بس یہ آخری باتیں حدیث مکمل ہو رہی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ رہے محبت سے۔ یہ جملہ آپ کو بڑا لطف دے گا، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایسی باتیں ہر محفل میں نہیں ہو سکتی، اس طرح کی محفلیں میرے لیے بڑی غنیمت ہوتی ہیں، ایسی باتیں علماء کی موجودگی میں ہونا وزن بڑھتا ہے اور لطف آتا ہے۔ انبیاء کی جو عصمت ہے وہ فرشتوں کی عصمت سے افضل ہے۔ سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، سارے فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے اہل سنت کے عقیدے میں۔ نبی اور فرشتے معصوم ہیں، لیکن نبیوں اور فرشتوں میں جو معصومیت ہے وہ نبیوں کی فرشتوں سے افضل ہے۔ یہی اس کی وجہ کیا ہے جو علامہ سید شریف جرجانی نے لکھا، جو نبیوں کی جو عصمت ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن بہا، گناہ پر قدرت کے باوجود حفظ الہی کا ازلی وعدہ انبیاء سے ایسا ہو جانا کہ قدرت کے باوجود گناہ ہونا تو دور کی بات، گناہ ان کے قریب بھٹکتا بھی نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ان میں یک گونا قدرت رب نے رکھی ہے، لیکن یہ قدرت فرشتوں میں نہیں۔ اس قدرت کی وجہ سے انبیاء کی عصمت فرشتوں کی عصمت سے افضل ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے سرے سے قدرت ہی نہیں رکھتے، نبی قدرت کے باوجود گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اچھا تو سارے نبیوں کی افضل ہے عصمت، معصومیت سب نبیوں کی افضل ہے، ہمارے سرکار کی معصومیت، ہمارے نبی کی معصومیت، ہمارے نبی کی عصمت۔ بزرگ تشریف فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ مجھے یاد ہے میں درس نظامی کے تیسرے سال میں پڑھتا تھا اس وقت، تو اس وقت ہم مرقات پڑھتے تھے، منطق کی کتاب مرقات پڑھتے تھے، تو میں دینا کے اندر ایک مرتبے پر حاضر ہوا تھا، میں اس کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں۔ بزرگ وہاں تشریف فرماتے تو آپ نے وہاں پر کافی ابھی شرح خریدی، مجھے ابھی یاد ہے، تو وہاں مکتبے ناصر بھائی کا مکتبہ ہے دینا کے اندر کتابوں کا، ناصر ہاشمی صاحب، تو وہاں ہم کچھ کتابیں خریدنے گئے تھے۔ دعوت اسلامی نے صراط الجنان 5 پاروں کی شائع کی تھی، مفتی فاروق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے، انہوں نے صراط الجنان پہ حاشیہ لکھا، وہ میں خریدنے گیا، تو بزرگ تشریف فرما تھے وہاں، تو انہوں نے ہم سے گفتگو کی اور کہا بھائی کیا کرتے ہو پترو؟ تو ہم نے کہا بھائی درس نظامی کر رہے ہیں، تو فرمایا تہذیب پڑھتے ہو شرح تہذیب؟ تو میں نے کہا حضور وہ بھی ہم نہیں پڑھتے، پھر اور مشکل کچھ کتابوں کے نام لیے، کہا منطق کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضور میں کار پڑھتے ہیں۔ پھر سرکار نے سوال کیا بھی خاصے کی تعریف کیا ہے، عارضہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے وہاں پر عربی کے اندر
فقیر کو یاد کی تعریفیں بزرگوں کو سنائی. تو میں نے المعجم المفرز خریدی تھی، قرآن مجید کی فہرست ہے بنی ہوئی وہ کتاب. اس کتاب کے آخر میں بزرگوں کی نصیحت ابھی بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی. وہ نصیحت آپ نے مجھے فرمائی آخری دم تک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بتائے ہوئے نظریے کے مطابق اہل سنت و جماعت کے نظریے پہ قائم دائم رہے. یہ بزرگوں نے 100 روپے کا نوٹ دے دیا، وہ ابھی تک میرے پاس اس کتاب میں رکھا ہوا موجود ہے. تو وہ سبق اس وقت سنایا تھا اور یہ سبق میں آج علم الکلام کا ان کی موجودگی میں ان کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس بات کو. تو نبی ساری معصوم ہے، سب کی عصمت بلند ہے، لیکن ہمارے نبی کی عصمت یہ بڑا اونچا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں آج، خدا کی قسم یہ جو دل کی کیفیت ہے میں آپ کو پہنچا دوں. ہمارے نبی کی معصومیت، اللہ اکبر، اللہ نے سرکار کو اتنا پیارا اور معصوم بنایا. ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ہمزاد جو خلقتاً فطرتاً شیطان ہوتا ہے. سرکار کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا، لیکن میری معصومیت اس قدر بلند و بالا ہے، اللہ نے میرے قرب کی وجہ سے اس خلقتاً اور فطرتاً شیطان کو دولت ایمان نصیب فرما دی، مسلمان ہو گیا. مجھے بتاؤ جس نبی کی قربت نے شیطان کو مسلمان کر دیا ہو، اس نبی کے لعاب کی گھٹی نے حسن حسین کو کیا بنایا ہو. حسن حسین کو کیا بلند و بالا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. وہ حسن حسین جب پیدا ہوئے تو سرکار دو جہاں کا رخ زیبہ دیکھا ہے. انہوں نے اپنی گھٹی کے اندر خیمہ نہیں لیا، کھجور نہیں لی، سرکار دو جہاں کا مبارک لعاب لیا ہے جو سب سے پہلے ان کے حلق سے اترا ہوا ہے. ایک ہمزاد حضور کے قرب میں آئے تو مسلمان ہو جائے. تو حسن حسین جن کی رگوں میں سرکار دو جہان کا خون ہے، ان کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا ہے. حدیث مکمل کرتے ہیں، سرکار کہتے ہیں یہ فرشتہ مجھ سے اجازت طلب کرتا تھا کہ مولا اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام کر دوں. دوسرا وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ. اور بلندیاں چھوڑ کے فرشتہ میرے پاس آیا اس بات کی بشارت دینے، یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ پاک خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے بیٹے حسن، آپ کے بیٹے حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے بیت اطہار کی سچی عقیدت اور محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اسی پہ ہم سب کا جینا مرنا فرمائے. باغ جنت کے ہیں بحر مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنانے اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی واسطہ اہل بیت.